بیوی کے ذمہ خامند کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ دو قسم کے ایسے افراد ہیں جن کی نماز جو ہے وہ ان کے سروں سے بلند جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ مراد کیا ہے کہ ان کی نماز عند اللہ مقبول نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کی نماز صحیح ہے، یعنی ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نماز کی قضا دے یا وہ بے نماز ہے، لیکن اسے اس نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ کم ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں۔ بیوی کے ذمہ خامند کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو۔ ایک عورت پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے وہ اس کا خامند ہے، لیکن یہاں ایک اصول یاد رکھیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ خامند اگر کوئی ایسا حکم دے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی، لیکن اس کے برعکس بہر صورت خامند کی جو اطاعت ہے وہ فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اس عورت کی صفات میں ذکر کیا ہے جو جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، کہ ایسی عورت جو نماز کی پابندی کرنے والی ہے اور رمضان کے روزے رکھنے والی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے اور اپنے خامند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہے۔ اتنی فضیلت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا، قیل لہا، اسے کہا جائے گا، ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، تو جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے تو داخل ہو سکتی ہے۔ یعنی چار صفات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک عورت میں اگر یہ چار صفات پائی جاتی ہیں، نماز کی پابندی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور رمضان کے روزے رکھنا اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور اگر کوئی عورت اپنے خامند کی معروف کاموں میں اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی اور دیگر عبادات کا وہ بہت زیادہ اہتمام کرنے والی بھی ہو، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کو 288 نمبر پہ لے کے آئے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اثنان لا تجاوز صلاتہما رؤوسہما، کہا کہ دو قسم کے ایسے افراد ہیں جن کی نماز جو ہے وہ ان کے سروں سے بلند جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یعنی مراد کیا ہے کہ ان کی نماز عند اللہ مقبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی قسم کے افراد رسول اللہ نے فرمایا، عبد ابق من موالی حتی یرجع الیہم، وہ غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ جاتا ہے، جب تک وہ واپس پلٹ کر ان کے پاس نہیں آتا اس وقت تک اس کی جو نماز ہے وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم کے افراد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ، ایسی عورت جو اپنے خامند کی نافرمانی کرتی ہے، جب تک وہ اس نافرمانی سے باز نہیں آتی اس وقت تک اس کی جو نماز ہے وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوتی۔ اہل علم نے، جو بعض علماء ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں اگرچہ صرف نماز کا تذکرہ ہے لیکن اس کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ جو نماز ہے وہ من اعظم العبادات ہے، تو جب وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے تو دیگر عبادات جو ہیں وہ بھی مقبول نہیں ہیں۔ تو اس مقبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسی عورت کی نماز صحیح ہے
یعنی ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نماز کی قضا دے یا وہ بے نماز ہے، لیکن اسے اس نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ کم ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت الفاظ کے ساتھ یہ تنبیہ کی ہے کہ ایک عورت، اس پر فرض ہے کہ وہ معروف کے تمام امور میں، احکامات میں اپنے خامند کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والی ہو۔